لیکن ہم ان پہ سب و شتم نہیں کریں گے بھائی، ہم ان پہ زبان دراز نہیں کریں گے، ہم خاموش رہیں گے۔ پھر اگر زبان دراز کرنی ہے تو ابو ہریرہ پہ بھی کرو، بخاری پہ بھی کرو، عائشہ پہ بھی کرو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آدھی بات کر کے آدھی چھپا تو نہیں سکتے نا، پھر وہ تو کوئی بات نہ بنی نا۔ پھر یہ بھی کہیں کہ بخاری بابا ہے تو شاہی کوئی نہیں، یہ پھر آپ کو کہنا پڑے گا بھائی۔ انتباہ: زیر نظر ویڈیو میں اختلافی موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ کمزور دل کے خواتین و حضرات سے التماس ہے کہ اگر اس طرح کے اختلافی موضوعات پر بحث مباحثے سے آپ کوفت محسوس فرماتے ہیں تو براہ مہربانی اس پوڈ کاسٹ سے دور رہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی کی دل آزاری ہے، نہ ہی کسی مخصوص مسلک پر تان۔ اس مباحثے کے شرکاء اہل سوانت سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ایک علمی بحث ہے جس کا مقصد صرف لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں آج پھر، اور بہت خطرناک شخصیت کے حوالے سے بہت سے خطرناک سوالوں کے ساتھ۔ تو السلام علیک یا حبیبی، کیف انت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ یا استاذ، کیفک انت؟ الحمد للہ کیف علی کل الحال؟ حال، الحمد للہ علی کل حال ما کان فی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو بغیر کسی ڈیلے کے آپ احسان بسم اللہ کریں اپنے سوالات سے۔ جی جی سر، بالکل۔ تو سر آج میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ جن شخصیت کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں، جو کہ پچھلے 2-3 سالوں میں جنہوں نے کافی شہرت پائی، اور یوٹیوب پہ بھی اور ویسے بھی سوشل میڈیا پہ، اور اب تو وہ میڈیا چینلز پہ بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں مرزا محمد علی مرزا صاحب کی، سوری، مرزا محمد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی۔ دیکھ لیں اتنی خطرناک تو شخصیت ہے وہ کہ انہوں نے جب آپ نام ان کا لینے لگے تو انہوں نے آپ کو اپنا نام تک بھلا دیا۔ ایسا دم درود وہ کرتے ہیں کہ بندے پہ نا بات کرنے سے پہلے ہی روب طاری ہو جاتا ہے۔ نہیں ذرا ٹیکنیکل نام ہے نا ان کا، انجینئرنگ والا نام ہے۔ ہاں جی، وہ پھر انجینئرنگ کرنی پڑتی ہے۔ انجینئرنگ کرنی پڑتی ہے، درست بات۔ تو آج انجینئر صاحب کی انجینئرنگ کریں گے سر۔ تو اس میں نے تقریباً مجھے 1 سے 1.5 سال ہو گیا ان کو سنتے ہوئے، مختلف موضوعات پر ان کی تقاریر سننے کا اتفاق ہوا، اور اس میں کچھ تو میرے بالکل بنیادی سوالات ہیں۔ ایک تو ان کے جو ان کا عمومی رویہ ہے اس کے بارے میں، جس طریقے سے وہ واز فرماتے ہیں۔ پھر دوسرا کچھ ایسے موضوعات ہیں کہ جن کو آج ہم ٹچ کریں گے، جیسے کہ یہ ان پہ عام طور پہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو جتنے مکاتب فکر کو وہ چھیڑ چکے ہوئے ہیں، جو ہمارے ہاں مروجہ مکاتب فکر ہیں، جن میں بریلوی ہو گیا، دیوبندی ہو گئے، اہل تشیع ہو گئے، ان کی طرف سے جو ان کے علماء کرام ہیں، جن کو وہ علماء کرائم کہتے ہیں، ان کی طرف سے جو ہے نا وہ ایسے اعتراضات ان کے اوپر جو آتے ہیں کہ ان کو بھی ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو سر سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ ان کے ایک، اگر آپ کو اتفاق ہوا ان کو سننے کا، تو ان کا جو رویہ ہے یا ان کا جو واز کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ بڑا عجیب سا اور بڑا ہٹ کے ہے۔ مینس کہ سب سے پہلی چیز تو مجھے جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کا ایک انداز جو ہے وہ بڑا ہی متکبرانہ ہے، اور پھر اوپر سے کچھ شوخی بھی ہے اس کے اندر، اور پھر کئی الفاظ وہ ایسے استعمال کر جاتے ہیں جو کہ شخصیات کے شایان شان نہیں ہوتے۔
خاص طور پہ جو جیسے صوفیاء کے لیے بابے کا لفظ یوز کر لینا یا بابوں کا، جس بابا کہنا ویسے میرا خیال ہے کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے، لیکن جس انداز سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر جو ان کے ساتھ القابات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تواڈے بابے دے شاہی کوئی نہیں، یہ آپ نے سنا ہی ہوگا ان کا مشہور و جی معروف جی جملہ۔ جی 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 اور بالکل۔ پھر اس کے اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جو ان کے پھر کچھ صحابہ کرام کے بارے میں اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے صلی میں بھی اللہ انہوں نے علیہ کچھ ایسے وسلم۔ الفاظ استعمال کیے، جیسے چھوکرے کا لفظ، نعوذ باللہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اس کے علاوہ یہ وہ تو خیر س- چھوکرے کا لفظ تو وہ تو بہت سے لوگوں نے استعمال کیا بر صغیر پاک و ہند میں، وہ جی جی نقل کفر نباشت کے ذیل میں آتا ہے کہ آپ اگر تراجم بھی اٹھا کے دیکھیں ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے، تو بعض آیات کے ذیل میں یہ ترجمہ بھی آپ کو ملے گا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یہ کل کا چھوکرا کہاں سے آ گیا، تو وہ تو اس ہوں، ذیل میں آ گیا۔ صحیح، گستاخ رسول نہیں بہرحال ان کے اوپر لگ سکتا، میں اس چیز کے بالکل برملا جو ہے وہ کہتا ہوں، میں نے بہت سی ان کی تقاریر سنی ہیں، ہوں، گستاخ رسول کا آپ انہیں سزاوار نہیں ٹھہرا سکتے۔ باقی آپ کہہ لیں کہ چلیں صحابہ کے حوالے سے، کیونکہ حضرت معاویہ کے بارے میں بہت زبان دراز کرتے ہیں اور اسی جی جی طریقے میں سے اسی طرف ہی آ رہا جی تھا کہ جی جو واقع کربلا ہے اس کے اوپر ان کی کافی ریسرچ بھی ہے اور اس پہ ویڈیوز بھی ان کی کافی مل جاتی ہیں۔ تو واقع کربلا کو ایکسپلین کرتے ہوئے خاص طور پہ جو ایک طعن و تشنیع کا نشانہ وہ بناتے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی میں ان کو صحابی بھی مانتا ہوں، لیکن ان کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ وہ میں شاید یہاں پہ تو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ کہہ تو دیں کہ جو آپ وہ نے کہتے سنے ہیں، ہوئے ہیں وہ، جی میں جی وہ ان کو، کہتے ہیں باغی تھے، وہ کہتے ہیں باغی، باغی میں آتا ہے ادھر باغی فیاتن تو چھوٹا باغیتن، چھوٹا لفظ ہے، وہ تو نہیں اس سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہے، وہ تو باغی کہتے کہہ ہوتے ہیں دیا جی تو ختم تواڈے ہو گیا نا۔ مامے کی کر دے رہے نے وہ تے ویکھ لو، تو وہ نہیں وہ یہ بھی لیکن دیکھ لیں نا۔ وہ باغی جب کہہ دیا نا، وہ یہ چھوٹا ماما پھر چھوٹا ہو گیا، باغی جب کہہ ہاں دیا جی، تو یہ اینڈ ہے، یہ سب سے بڑی بات۔ جی جی، تو پھر یعنی کہ میں مزید اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے بھی ان کی ویڈیو سنی ہوئی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میں کن باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو سر ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ایک تو جو صوفیاء کرام ہیں، بے شک آپ کو ان سے اختلاف ہے، ان کی باتوں پر آپ کو اعتراض ہے، آپ بے شک کریں، لیکن یہ جو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ایک بالکل مضحکہ خیز اور تمسخر اڑانے والا جو انداز ہے ان کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک وائز کا یہ انداز ہونا چاہیے؟ اور پھر یہ کہ خاص طور پہ صحابہ کرام کے بارے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی کا اللہ ذکر علیہ۔ کرتے ہوئے جس قسم کے الفاظ اور انداز کا استعمال ہے، اس بارے میں ذرا روشنی فرمائیے گا، جزاک اللہ۔ Thank you very much for your question, brother. الحمد لله الذي أنزل الفرقان وجعله هدى للناس وبشرى للمؤمنين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المتطهرين وعلى أصحابه الراشدين المهديين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله مولانا العظيم وهو أصدق القائلين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ساری باتیں شروع کرنے سے پہلے ایک اصول کے اوپر آج چھوٹی سی بات آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ جی ایک بات بیٹے ذہن میں رکھ لیں، عشق اور عقل یہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے، ساتھ نہیں چل سکتے۔ بہت مشہور مقولہ ہے انگلش کا کہ ڈو یو نو وائی ایڈیٹس فال ان لو؟ بیکاز wise people would never. So you would رائٹ، need to be the idiot in the relationship to fall in love. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی دنیاوی مثال، عشق مجازی کی۔ صحیح، عشق جو ہے نا، عشق اور عقل یہ دونوں ایک میان میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ علامہ مرحوم نے فرمایا تھا، میں دلیل اس کے اوپر علامہ مرحوم کے شعر کی لاتا ہوں پہلے،
انہوں نے کہا تھا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ عبادت کا جو لفظ استعمال فرماتا ہے اپنے لیے، اس کو جکسٹا پوز کرتا ہے محبت کے ساتھ جب نبی کی بات آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جگہ کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ ہر جگہ پہ یہ بات آ رہی ہے نا، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ جب اپنے نبی سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ میری اتباع کرو، تو وہاں کیا کہا؟ وہاں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ۔ اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ نہیں، وہاں پہ کیا کہا؟ قُلْ إِن تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اگر نہیں کرتے، اگر رب سے محبت نہیں ہے تو میری اتباع نہیں کر سکتے ہو۔ سیدھی سیدھی سی بات ہے، میں نص بیان کر رہا ہوں یار، اپنی تشریح نہیں کر رہا، بے شک عربی سے بات کر رہا ہوں نا، عربی الاصل کی بات کر رہا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ما مراد القائل هنا؟ قل ان قال الله تعالى في هذه الكلام قل ان كنتم تعبدون الله فاتبعوني، لا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشروط عن محبة الله عز وجل۔ نعم، اگر رب سے محبت نہیں ہوگی تو نبی کی اطاعت نہیں ہو نہیں سکتی۔ ہوگی، بے شک۔ اب جو محبت والی بات ہے نا، محبت والی بات، یہ جو بندہ کرتا ہے وہ ادب کے دائرے میں رہتا ہے۔ محبت پہلا قرینہ ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ دور بیٹھا غبار میر ان سے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں۔ تو ادب وہ بہت مؤدب ہوتا ہے۔ جو شخص جس نے چکھی نہ ہو، جس کو عشق کا محبت کا پتہ ہی نہ ہو، جو عقلی بات کرے، اس کے لیے یہ چے معنی دارت پھر ادب وغیرہ کی بات تو آپ نہیں کریں گے نا اس سے۔ اب اس منہج پہ آپ سمجھ لیں، جو منہج ہے نا انجینئر محمد علی مرزا بھائی کا، وہ ہے عقلی۔ جی، آپ میری بات فالو کر رہے ہیں؟ عقل کے اوپر بات کرتے ہیں وہ، ان کے اصل میں جو استاد ہیں، اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے۔ بارہا ان سے سوال پوچھا گیا غامدی صاحب کے بارے میں، انہوں نے سکوت کو اختیار کیا۔ ہاں جی، ان کے اساتذہ میں نا جو سب سے بڑا جو نام آتا ہے نا، وہ غامدی صاحب کا آتا ہے۔ اور غامدی صاحب کی جو بیس ہے فکر کی، وہ معتزلی ہے، معتزلی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس بات کو یاد رکھ لیجئے گا۔ تو صحیح، عقلی جو ہے نا مین چیز ہے، عقلی۔ دوسری بات، آج کے زمانے میں آپ کو یوٹیوب پہ اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا، بہت کچھ۔ اور وہ یوٹیوب سیلیبریٹی ہیں، انہوں نے بڑے عرصہ محنت کی ہے اور اپنی جگہ بنائی ہے۔ عوام تک پہنچنے کے لیے آپ سیاست میں دیکھ لیں، لڑائی جھگڑا آپ کریں گے تو عوام تک پہنچیں گے، عوام میں مقبول ہوں گے۔ لڑائی جھگڑا آپ نہیں کریں گے تو عوام میں مقبول نہیں ہوں گے۔ نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کو اختلافی موضوعات نہ صرف یہ کہ چھیڑنے پڑیں گے، بلکہ آپ کو نا بڑی بدتمیزی والی لینگویج بھی استعمال کرنی پڑے گی۔ تو بے میں شک، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، میں ذاتی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، جب تک کہ آپ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہ کریں، گالم گلوچ پہ نہ اتر آئیں۔ اب دیکھیں نا، وہ رضوی صاحب بھی تھے، اللہ بخشے جب آزاد مرد تھا، وہ تو دلیا سورا۔ اب اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے وہ گالی نکال رہے ہیں، سور، اے سور، اے دلے۔ یہ گالی نہیں نکالی انہوں نے؟ بے شک نکالی۔ نکالی نا، تو جتنی نکالتے تھے کیا ہوتا تھا؟ بیجا بیجا، ہاں جی،
ڈنکے بجتے تھے وہ جی چھا گئے جی رضوی صاحب, کیا بات ہے جی, لہدے گئے جی. تو یہ ایک مزاج ہے ہماری عوام کا, یہ وہ طبقہ ہے عوام کا. علی بھائی کے بھی جو سننے والے ہیں زیادہ تر 80% پلس الا ماشاء اللہ وہ ینگسٹرز ہیں, اس درجے سے بلانگ کرتے ہیں جس کو پریویلیجڈ کلاس نہیں کہہ سکتے آپ. آپ نے آج تک کسی پریویلیجڈ کلاس کو دیکھا ہے کہ وہ علی بھائی کی باتیں کر رہا ہو یا علی بھائی کی باتیں سن رہا ہو؟ نہیں. زیادہ تر میٹرک, ایف اے, بی اے کے بچے, اب ان کو کیا آتا جاتا ہے؟ ان کو اردو بیچاروں کو تو لکھنی نہیں آتی. ان کے نزدیک تو تحقیق کیا ہے کہ گوگل کے اوپر آپ سرچ اسٹرنگ ڈال دیں تو یہ تحقیق ہو جائے گی. اور انجینئر بھائی کی آپ خود مطلب دیکھ لیں, تحقیق کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ بیچلرز ہیں, بی ایس سی ہیں, تو ریسرچ پیپر کس کو کہتے ہیں وہ دیکھیں آپ نے جو ان کی ویب سائٹ پہ پڑھے. جی جی دیکھے ہوئے ہیں. تو کتنی مزہ خیز صورتحال ہے, مطلب ہنسی آتی ہے. اس کو آپ کمپائلیشن کہہ سکتے ہیں, اس کو ریسرچ پیپر نہیں کہہ سکتے. مطلب آپ اندازہ کریں. اچھا, انجینئر بھائی کو حوالے تک نہیں دینے آتے احادیث کی کتب کے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ انٹرنیشنل نمبرنگ کرتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ سی ایم ایس, شکاگو مینول آف سٹائل, یا جو دنیا کے اندر ازہر کا جو مینول یوز ہوتا ہے اس کے اندر حدیث کی کتاب کا آپ ریفرنس کیسے دیتے ہیں؟ باب کا ذکر کرتے ہیں, پھر باب کے اندر جو حدیث نمبر آیا اس کا ذکر کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ دیتے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کرنے کی کہ یوٹیوب کے حوالے سے تو بالکل ٹھیک ہے نا اسٹریٹجی. وہ بار بار انہوں نے خود بھی کہا یار میں من تینے نہ کرن بیٹھائے تھے, بھائی ٹھیک ہے آپ من نہ کریں, آپ ببانگے دوہل بات کریں. اب اس میں لیکن ایک مسئلہ آ گیا بڑا گھمبیر. میرا جو علمی اختلاف ہے, ویسے تو علم ہے نہیں, اب کیا کس علم پہ اختلاف کروں, لیکن چلیں ہمارے محترم ہیں, اگرچہ میرے تقریباً میرے ہم عمر ہیں علی بھائی, شاید ایک آدھ سال چھوٹے ہی ہوں گے مجھ سے, تو ادباً عرض کرتا ہوں کہ علمی اختلاف میرا یہ ہے, جب آپ نے اختلافی موضوعات کو چھیڑا تو بیٹے ایک انگلش میں بھی مثال ہے کہ there is no such thing as halfway crooks. If you want to be a crook, you have to go all the way. صحیح. آدھی بات کر کے آدھی چھپا تو نہیں سکتے نا, پھر وہ تو کوئی بات نہ بنی نا. وہ تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو, اپنی جہاں پہ ریٹنگ کی بات آ گئی, جہاں پہ سبسکرائبرز کی بات آ گئی, جہاں پہ ویورشپ کی بات آ گئی, بس اتنا جو ہے بیان کر دیا, باقی جہاں پہ زد پڑتی ہے اپنے اوپر وہاں سے پیچھے ہٹ گئے. یہاں پہ آ کے بات جو ہے نا وہ مسئلے والی ہوتی ہے. اب دیکھیں دو موضوعات آپ نے یہاں پہ چھیڑے. پہلی بات تو میں نے سمجھا دی کہ عقلی ہیں اور یوٹیوب جنریشن ہے, اس لیے ان کے الفاظ کڑوے لگتے ہوں گے بعض لوگوں کو, مجھے بڑے نارمل لگتے ہیں. یہ نارمل طریقہ ہے یوٹیوب پہ بات کرنے کا, کوئی مسئلہ نہیں. دوسری اب بات آ گئی, آپ نے ایک پوچھا صوفیاء کے حوالے سے, ایک پوچھا صحابہ اکرام کے حوالے سے. صحابہ بھی پہلے آ جاتے ہیں. انہوں نے بہت اچھا کام کیا اہل بیت اطہار کے حوالے سے, میں ان کے ساتھ ہوں اس معاملے میں. میں نے آج تک کسی بندے کو یہ نہیں کہا کہ انجینئر بھائی کی ویڈیو نہ دیکھنا, میں بلکہ کہتا ہوں, میں نے تو آپ کے ساتھ بھی لنکس شیئر کیے تھے, آپ کو یاد ہوگے. جی جی آپ گواہی دیتے ہیں نا اس بات کی, آن ایئر گواہی دیتے ہیں کہ میں نے آپ کو خود لنک شیئر کر کے کہا کہ یار یہ علی بھائی کی ویڈیو دیکھیں کیا زبردست ہے. جی جی بالکل ایسا ہے نا, امر واقعہ ہے. ہاں جی. میں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, میں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بہت اچھی باتیں ہیں جو علی بھائی کہتے ہیں, بہت سی اچھی باتیں, بہت سی اچھی بات. میاں بیوی کے حوالے سے بہت, یہ جو رن مرید بننے کا, یہ بڑا مطلب رن مرید بن جائیں آپ اور کام آسان ہو جائے گا, یہ بڑی دفعہ وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. آج کے زمانے میں لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے, صلح صفائی کے لیے, فیملی یونٹ کے لیے بڑی اچھی بات ہے جو وہ کرتے. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہاں آتا ہے کہ دیکھیں آپ نے اہل بیت اطہار کے لیے کام کیا, بلا شبہ ہم حسینی ہیں, میں خود حسینی ہوں, آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے. جی جی بالکل. اگر امام حسین سے, اگر علی مولا علی سے محبت جو کرے اس کو شیعہ کہتے ہیں, تو میں شیعہ ہوں. بے شک. اہل بیت اطہار سے محبت کے بغیر ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا. یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے. صحیح. لیکن جب
آپ زبان کھول دیں گے صحابہ پہ تو پھر کھول دیں، پھر زبان پوری کھولیں. یا تو اہل سنت اور جماعت کے منہج کے مطابق خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں، یا تو یہ کام کر لیں، اور یا پھر اگر آپ نے زبان کھولنی ہے تو پھر پوری کھولیں، پھر وشکار نہ رہو. ہاں جی. اب آپ اگر حدیث یاسر بن عمار، حضرت عمار بن یاسر، سوری وہ جی انجینئرنگ ہو گئی، الٹ ہو گیا. انجینئر بھائی کا موضوع ہے نا بھائی، تو ادھر ادھر جنوی آ گئے انہوں نے. تو وہ جو ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، جی ان کی جو حدیث ہے وہ حضرت معاویہ پہ آپ نے فٹ کی، تو اما عائشہ پہ کیوں نہیں کی؟ لیکن وہی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تو رجوع کر لیا تھا، تو ان پہ ہم یہ چیز نہیں جو ہے وہ فٹ کر تو سکتے. ڈنڈی مار گئے نا، ڈنڈی مار گئے. اب پہلی بات تو یہ ہے، مجھے سرچ کرنے میں تھوڑی دیر لگ جائے گی کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا تھا کہ یہ اما عائشہ والی بات آ جائے گی. میں آپ کو دکھاؤں، ہمارے ٹریڈیشن میں حدیث ہے، شیعہ ٹریڈیشن میں نہیں. توبہ کی باب ہے، توبہ تو عائشہ رضی اللہ عنہا. توبہ کس چیز سے کی جاتی ہے؟ گناہ سے. ہمارا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اما عائشہ کو عاصیہ نہیں مانتے، گناہ گار نہیں مانتے، لیکن باب باندھا ہے محدثین نے کس چیز کا؟ توبہ عائشہ کا. صحیح. حدیث ہے پوری کہ جہاں پہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب دیکھیں مجھے اس کا متن بھی یاد نہیں ہے پورا، لیکن آپ کو مل جائے گی کتب حدیث میں، کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ دے دو دفن ہونے کی. یہ جی جی. حدیث ہے، یہ حدیث ہے. اب قرآن میں دیکھیں سورہ احزاب میں آیات آئیں وعید کی کہ اے نساء النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، ان کی وائفز، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو ہم تمہیں بے شمار دیں گے، اگر اللہ اور اس کا رسول چاہتی ہو تو خاموش ہو جاؤ، دھیان دو ذرا ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور صحیح. اس میں آیت آگے کیا آتی ہے، ٹکڑا کیا آتا ہے آیت تطہیر سے بالکل پہلے، وہ آتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں. نص آ گئی قطعی. اب اما عائشہ کا جو خروج ہے وہ نص قطعی کے خلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ جی جی. میں دیکھیں زبان نہیں کھولوں گا اس معاملے میں، میں اس معاملے میں زبان نہیں کھولوں گا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں روایات کی طرف، اشارہ صرف کر رہا ہوں. یہ روایت بھی تو پھر بتائیں نا، عوام کو بتائیں. اما عائشہ کا اچھا چلے مان لیا انہوں نے رجوع کیا، اجتہادی غلطی تھی، بنتی تو ہے نہیں، بنتا تو گناہ ہے، معصیت بنتی ہے جس سے انہوں نے توبہ کی. شیخ البانی نے خود تخریج کیا سلسلہ احادیث صحیحہ میں کسی وقت آپ کو حوالہ دکھا بھی دوں گا، کتاب دکھا دوں گا شیخ البانی کی. ان کے روحانی باپوں میں سے ہیں، انجینئر بھائی کے روحانی باپوں میں سے شیخ جی جی. البانی ہیں، شیخ زبیر علی زئی شیخ البانی. تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر، اغلباً پہلی جلد ہے، اس کے اندر اس حدیث کی تخریج کی ہے. نیچے اس بات کا جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے، کہا جواب یہ ہے کہ ہم معصیت نہیں مانتے اما عائشہ کی. درست بات ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک معصیت نہیں ہے اما عائشہ کی. ہم تو اہل بیت میں بھی داخل مانتے ہیں نا، شیعہ کی طرح تو نہیں ہے. جی جی. لیکن بابو توبت عائشہ تو ہے نا. میں تو نہیں کہہ رہا نا، میں نے تو نہیں کہا نا، کہ کتب میں ہے نا، احادیث کی کتب میں ہے. وہ کیوں نہیں آپ بتاتے؟ اچھا چلے مان لیا کہ جی اجتہادی غلطی تھی اور انہوں نے رجوع کیا، توبہ نہیں کی، رجوع کیا، اگرچہ بات غلط ہے لیکن کنکارڈکس اپروچ لا رہا ہوں ایک نقطہ سمجھانے کے لیے. مان لیا رجوع کیا، رجوع کرنے سے پہلے باغیاں تھیں؟ سوال چھوٹا معصومانہ سا، دیکھیں معصومانہ سا سوال. مان لیں پھر بانگے دوہل کہیں رجوع کر لیا، لیکن رجوع کرنے سے پہلے باغی تھی، کہو مرد کے بچے ہو تو کہو. کہنا یار نہیں کہہ سکتے.
نہیں کہہ سکتے. جی سمجھ جی رہے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہاں یہاں جی پہ خاموش ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہ اس باغی فیہ میں شامل ہیں تو اما عائشہ تو احق ہیں شامل ہونے کی. حضرت معاویہ تو اتنے لوگوں کو جمع ہی نہیں کر سکتے تھے میرے بھائی. آپ نے پڑھی ہے ہاں جنگ جمل کی تفصیل؟ تھوڑا علم ہے اس سلسلے میں؟ جی جی تھوڑا بہت علم ہے. آپ کے خیال سے مولا علی شیر خدا کے اگینسٹ اتنے صحابہ کو جمع کر سکتے تھے حضرت معاویہ؟ نہیں. کس کے کہنے پہ جمع ہوئے؟ بولو نا یار. جنگ جمل کی بات کر رہے ہیں جی آپ؟ جی جی جی. حضرت عائشہ صدیقہ. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان جی کے جی پاس اتنی پاور تھی کہ بے وہ شک. جمع کر سکتی. حضرت معاویہ وہ کتنے کو جمع کر سکتے تھے یار؟ کیا بات کہی. ہاں یہ بتاؤ نا پھر عوام کو. اگر یہ حدیث جو ہے ان کے اوپر آپ نے فٹ کرنی ہے، اگر آپ نے زبان درازی کرنی ہے، منہ کھولنا ہے، تو پھر پورا حق ادا کرو نا. پھر وہ ہاں حدیث بھی دکھاؤ ہماری کتب میں سے، صحیح بخاری میں سے، صحیح مسلم میں سے، مسند امام احمد بن حنبل میں سے، مصنف عبد الرزاق میں سے دکھاؤ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وفات کے نزدیک بیمار ہوئے بہت شدید، تو میں نے کہا کہ میرے گھر آ جائیں. میں نے ان سے اجازت لی کہ آپ میرے گھر آ کے جو ہے وہ سکونت اختیار فرمائیں. تو انہیں ایک ابن عباس لے کے آئے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص تھے. یہ حدیث ہماری کتابوں میں نہیں ہے. یہ حدیث ہے نا ہماری کتابوں میں اما عائشہ کی، تو دوسرے جی جی بندے کا نام نہیں بتاتی. ہوں، اچھا، اغلباً امام احمد بن حنبل نے جو ہے وہ پوری یہ نقل کی حدیث، تو اس کے اندر کہا کہ رجل ثانی ہوا علی کرم اللہ وجہ الکریم. لیکن اما عائشہ نہیں بتاتی تھی کیونکہ ان کے ساتھ سینے میں کچھ معاملہ تھا. ان کے ساتھ میرے الفاظ نہیں ہیں. کس کے الفاظ ہیں؟ حدیث کے حدیث کے الفاظ ہیں الفاظ. بھائی. جی جی بتاؤ نا یار، سب کو بتاؤ یہ حدیث. دکھاؤ کہ بغض تھا پھر اما عائشہ کا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے. پھر شیعہ ایسے تو نہیں چیختے. صحیح کہندے نا پھر. تبرہ جو کرتے ہیں اما عائشہ سے، اما جی عائشہ جی کا نام آئے تو اٹھ جاتے ہیں، رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، دل میں گالیاں نکالتے ہیں، پھر صحیح کرتے ہیں. بولو نہیں بولو وہ تو بولو غلط ہے. مجھے ہاں نہیں تو پھر دکھاؤ تو صحیح نا، حدیث تو دکھاؤ نا. ہاں آپ یہ حدیث تو پھر بتائیں نا، پھر حجت تمام کریں نا. پھر آپ یہ بھی بتائیں، آپ یہ بات کرتے ہیں بنو امیہ کی اور بنو امیہ کے بدماشوں کی، پھر یہ بھی کہیں کہ بخاری بابا ہے تو شاہی کوئی نہیں. یہ پھر آپ کو کہنا پڑے گا بھائی بخاری نے چھپائی ہیں یہ باتیں. پے رول پہ تھا بنو امیہ کے. کیا یہ نہیں آتا کتب حدیث میں؟ کیا یہ نہیں آتا کتب سیرت میں؟ کیا نہیں آتا امام بخاری کے بارے میں؟ بتاؤ نا یار. پھر کہو نا. آپ حیران ہو رہے ہیں سن کے احسان. کیا نہیں آتا؟ ہماری کتب کے اندر نہیں آتا کہ امام بخاری جو ہیں وہ وظیفہ خوار تھے بنو امیہ کے؟ نہیں آتا؟ جی آتا ہے. شیعہ کتب میں تو آتا ہی ہے، شیعہ کی کتابوں میں تو آتا ہی آتا ہے امام بخاری کے بارے میں. ہماری کتب میں بھی تو آتا ہے نا بھائی. سیر و اعلام نبلاء میں بھی تو، سیر و اعلام نبلاء میں امام ذہبی کی کتاب ہے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کیا آتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ حضرت ابو نہیں ہریرہ آتا. کے بارے میں آتا ہے کہ 3 سال صرف صحبت اختیار کی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی ہزار آلاف، کئی ہزار حدیثیں مروی. کیسے؟ چاروں خلفائے راشدین جو ساری عمر صحبت میں رہے، چند 100 سے زیادہ حدیثیں نقل ہوئی. یہ امام جو حضرت ابو ہریرہ ہیں، یہ اتنی زیادہ حدیثیں کہاں سے لے آئے؟ ہاں جی امام سوچنے ذہبی کی پھر، بات ہے. ہاں جی، امام ذہبی پھر بتاتے ہیں جب وفات ہوئی تو کہا گیا حضرت معاویہ سے کہ جی ان کی آل اولاد کی نا اب آپ ذرا دیکھ بھال کریں، ساری عمر آپ کے وظیفہ خوار رہے ہیں، ساری عمر آپ کے لیے کام کیا ہے انہوں نے. یار کمال بات کرتے ہیں یار. اگر زبان کھولنی ہے تو کھولو.
کھولو پھر زبان، پھر زبان کھول دو نا، پھر بددیانتی تو مت کرو. صرف اپنے مطلب کے لیے صرف ایک مخصوص آڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہے. پھر ہمارے ٹریڈیشن میں مسئلے نہیں ہیں، شیعہ ٹریڈیشن میں مسئلے ہیں بے شمار. میں کسی دن جو ہے تفسیر قمی پہ شروع ہو گیا تو وہ اللہ یاری صاحب جو بڑھ بڑھ کے بات فرماتے ہیں اس کی تبرسی کی، فصل الخطاب فی تحریفی کتاب رب الارباب، بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. تو میں انہیں پھر سیاری کی دکھاؤں گا کتاب القراءات، پھر انہیں قمی دکھاؤں گا، پھر کافی میں دکھاؤں گا. کیا ٹریڈیشن میں مسئلے نہیں ہیں؟ شیعہ ٹریڈیشن میں مسئلوں کی بھرمار ہے، ہمارے ٹریڈیشن میں مسئلوں کی بھرمار ہے. یار کمال بات کرتے ہو یار، کمال بات کرتے ہو. ابو ہریرہ سے مروی روایات کو ذرا اٹھا کے تو دیکھ لو. آپ نے وہ رقص والی دف والی بڑی مشہور حدیث ہے وہ پڑھی ہے آپ نے؟ جو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا کے نا بارے نا 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 نا، وہ جس میں بار بار آتا ہے، 3 طرح کی حدیث ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں، جس میں بار بار آتا ہے کہ عمر سے شیطان بھی گھبراتا ہے. جی جی پڑھی ہے نا آپ نے؟ پڑھی ہاں ہوگی، جی سنی بھی ہوگی بچپن میں. جی جی یہ سنی بھی ہے. یار مجھے ایک بات بتائے احسان، بینی و بینک واللہ واللہ کوئی میرا مقصد استہزاء نہیں ہے، ایک بات واضح کرنے کے لیے ساری باتیں کر رہا ہوں. نہیں تو اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے؟ خاموشی، صحابہ پہ خاموشی. ہم زبان دراز نہیں کر سکتے. یہی مسلک ہے امام علی کا. ان پہ سب و شتم ہوا، آپ نے کسی پہ سب و شتم نہیں کیا، خاموشی، سکوت. صحابہ میں طبقہ طلقاء کا بھی ہے، راشدین اور مہدیین. میں جب شروع کرتا ہوں تو میرا وہ جو ہے شروع کے جو جملے ہیں اس کے اندر آتا ہے وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ الراشدین المہدیین. اس سے مراد کیا سارے صحابہ ہیں؟ نہیں نا، صرف ان کے بارے میں نا، صحابہ کے جو قریب ترین تھے. جی جی ایک موضوع حدیث بھی ہے، اور وہ جو لوگ فٹ کرنا چاہتے ہیں یا ماننا چاہتے ہیں اس کو، تو وہ بھی صرف فٹ انہیں پہ ہوتی ہے جو قریب ترین کہ اصحابک النجوم من اقتدیتم فاہتدیتم. میرے یہ جو قریب ترین صحابہ ہیں یہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی تم پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے. جی جی بینی و بینک اسأل سوال بس شویہ کده. ہاں بڑا معصومانہ سا سوال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان نہیں گھبراتا تھا؟ وہ تو ان کے تابع تھا. یار کیا بات کرتے ہو یار. کالے اب اس میں کیا حدیث شریف میں کیا ہے؟ وہ حبشن آئی، وہ ناچتی ہوئی، دف بجاتی ہوئی، تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں دف بجا لوں. آپ نے کہا بجاؤ. پھر اما عائشہ کو آواز دی، آؤ آ کے دیکھو میرے ساتھ. کھڑے ہو کے دیکھتی رہیں. علی بھی آ گئے، ابو بکر بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے. تو عمر آئے تو وہ بھی بھاگ گئی. وہ جو حبشن جو صحیح. بجا رہی تھی دف، وہ مجمع بھی تتر بتر ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے. میرے بھائی یار کیا ہے یار احسان، کیا کیا بتاؤں آپ کو بیٹے. یہ ایک عمر گزری یار، ایک عمر گزری. میں خاموش بیٹھا ہوں بیٹے، خاموش بیٹھا ہوں. یہ داڑھی کے بال جو ہے نا یہ ایسے سفید نہیں کیے، اللہ کی قسم راتیں جاگ جاگ کر گرم کمرے میں بغیر اے سی کے چھت پہ بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں یار. بھائی میں کیا بتاؤں آپ کو یار، اللہ کی قسم، اس کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یار میرا منہ کھل جائے. انجینئر تے شے کوئی نہیں، میں نکال کے دکھاؤں گا آپ کو پرابلمز. صحیح. میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں، اپنی کتب میں پرابلمز نکال کے دکھاتا ہوں. لیکن منہج کیا ہے ہمارے بزرگوں کا؟ ہمارے بزرگوں کا کیا منہج ہے؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن. احسن. احسنت یا شیخ، اللہ یجزیک. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن. اچھے طریقے سے بات کرو یار، اچھے طریقے سے بات کرو.
فالصمت خیر. لارجر ہمارے نزدیک کیا ہے مقصد؟ وحدت امت کا، وحدت امت کا. ببانگ دہل آپ کہیں گے کہ اہل سنت والجماعت کے منہج میں مناقب حضرت معاویہ بیان کرنا نہیں ہے، ان کی منقبت میں کوئی چیز وارد نہیں ہوئی، ان کی فضائل میں کوئی چیز وارد نہیں ہوئی. اہل سنت والجماعت کے ہاں ہم ان کے مناقب، ان کے فضائل نہیں بیان کریں گے، لیکن ہم ان پہ سب و شتم نہیں کریں گے بھائی، ہم ان پہ زبان دراز نہیں کریں گے، ہم خاموش رہیں گے. پھر اگر زبان دراز کرنی ہے تو ابو ہریرہ پہ بھی کرو، بخاری پہ بھی کرو، عائشہ پہ بھی کرو رضی اللہ عنہم اجمعین. سب سے پہلے تو اما عائشہ سے شروع ہونا یار، شروع ہو جاؤ. بڑا خطرناک مقام ہے، بہت خطرناک مقام. تو یہ نا بڑا مشکل، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے. یہ حدیثیں میں نے گھڑی ہیں، میں نے بنائی ہیں گھر میں بیٹھ کے بھائی، ہماری کتابوں میں ہے نا، ہماری جی کتب جی میں ہے. تو پھر آپ اگر چند حوالوں سے بات کرنا چاہتے ہیں حضرت معاویہ پہ تو آپ کو پھر بات کرنی چاہیے. باقی اگر بھائی آپ حضرت معاویہ پہ بات کر رہے ہیں تو آپ حضرت ابو ہریرہ پہ کیوں نہیں کر رہے سوال، اما عائشہ پہ کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا آپ اگر کہتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں تو اس میں بخاری کیوں داخل نہیں ہے؟ اس بات میں پھر بخاری کیوں داخل نہیں ہے؟ ہاں بتاؤ نا بالکل یار، ایک ویلڈ سوال ہے. ویلڈ سوال ہے. پھر اگر اتنی جرت ہے، اگر اتنی جرت ہے، کہتے ہیں من من نہیں کرنی میں، اگر اتنی جرت ہے کہ من من کیے بغیر جو ہے وہ بات کرنی ہے تو پھر کہو کہ بخاری تے شے ہی کوئی نہیں. کون بخاری؟ کون بخاری؟ بخاری تے شے ہی کوئی نہیں کہو. بتائیں نا احسان، بولنے تو صحیح رہا یار، کچھ بتائے. ہاں جی بالکل، وہ ان کا بڑا ایک سلیکٹو قسم کا جو ہے ہاں، وہ جب سلیکٹو کریٹیسزم آ جائے گا نا تو وہ سلیکٹو بددیانتی، کرٹیسزم ہے. جی وہ جی بددیانتی. یہ بہت بڑا میرا اختلاف ہے ان کے ساتھ. میں اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار کیا ہمارے ٹریڈیشن میں پرابلمز نہیں ہیں؟ اب آپ وہ حدیث اٹھا کے دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، دفعتاً اٹھے، قام فدخل فخرج فاغتسل، او کما قال. بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں صحابہ کے درمیان، اٹھے گھر چلے گئے، 10 منٹ بعد آئے، نہائے ہوئے تھے. پوچھا صحابہ نے کہ حضور خیریت؟ کہا کہ دل میں خیال آ گیا میرے، بس شہوت آ گئی، ایک عورت کو دیکھ لیا میں نے. مجلس میں بیٹھے ہوئے. یار یہ بتاؤ نا حدیث، یہ حدیث دکھاؤ نا پھر، اور یہ بھی بتاؤ کہ اس کے راوی کون ہے. اچھا. پھر وہ جو راوی ہے اس پہ بھی بات کرو نا، وہ جو صحابی ہے اس پہ بھی بات کرو نا یار، ایسے نہ کرو. آپ مجھے ایک بات بتائیں یار، میں کہتا ہوں کہ کوئی عالم نہ بھی ہو، کوئی فقیہ نہ بھی ہو، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اس وقت، آن لائن بیٹھا ہوں احسان، میں آپ سے کہوں یار 2 منٹ ہولڈ کریں، میں جا کے ذرا آؤں، نہایا دھویا ہوں، آپ پوچھیں سر جی کیا ہوا، میں کہ یار دل میں خیال ہے. اب کیا سوچیں گے یار میرے بارے میں؟ کیا سوچیں گے آپ؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے نبی کے بارے میں یار ایسی حدیثیں گڑی ہوئی ہیں. کس کتاب میں ہے؟ بخاری میں ہے یار. وہ بھائی گھروں نہیں بہ کے بنائیاں کسی نے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، جی صحیح ابن حبان میں ہے. وہ میں کیا آپ کو بتاؤں بیٹے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں آپ صحیح. کو. وہ حدیث بھی نکال کے دکھاؤ جس میں یہ آتا ہے کہ نبی بھرے بازار میں ننگے ہو گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، نقل کفر نہ باشد. پتہ آپ کو اس حدیث کا؟ نہیں. اوہو، کیا کیا بتاؤں یار، کیا کیا بتاؤں. پھر سب کچھ بتاؤ. پھر صرف یہ کافی نہیں ہے، یہ حدیث بتانا پھر کافی نہیں ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کے نبی کے منہ سے گالی نکلی کہ جو اپنے حسب نسب پہ فخر کرتا ہے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. یہ بھی حدیث بخاری کی ہے. پھر صرف یہ حدیث نہ بتاؤ، اس کی تعویل نہ کرو، اس کے صحابہ جو راوی ہیں ان کے اوپر جرح اور تعدیل کرو.
پھر صرف حضرت معاویہ تک مت رہو نا, پھر کھول دو, بات ساری کھول دو. میں یہاں بیٹے بتانے صحیح. آپ کو بیٹھ جاؤں نا کہ کیا کیا ہمارے ٹریڈیشن میں ہے, تو آپ یقین کریں کہ آپ شاید رات کو سو نہیں پائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے, ہم لوگوں کو نہیں پتا, یہ انجینئر کوئی نئی بات کر رہے ہیں. وہ اللہ یاری صاحب ہیں, وہ شیعہ عالم, وہ کوئی نئی بات کرتے ہیں, وہ بڑا اپنی طرف سے سمجھتے ہیں جی میں بڑا عربی دان ہوں, فصل الخطاب میں نے پڑھ لی تو میں عربی دان ہو گیا, اور میں نے 2 کتابیں حدیث کی پڑھ لی تو میں عربی دان ہو گیا. وہ بھائی ہم نے بھی پڑھا ہے یار, اسی کوئی چھولے دے کے نہیں پاس ہوئے پائی. ادھر ہتھاں ویکھو میرے, میں چھولیاں دی ریڑھی لائی ہوئی سی احسان. پڑھ دے صرف انجینئر صاحب رہے نے تے اللہ یاری صاحب رہے نے, میں چھولیاں دی ریڑھی, میں آلو چھولے بیچدا سا. نہیں مجھے بتایا تو صحیح نا, میں کیا میں آوازیں لگاتا ہوتا تھا, آلو لے, پنڈی لے, گنڈے لے, 20 روپے. نہیں میں ہاکر تھا. میں نے ساری عمر کیا کیا, آلو چنے بیچے ہیں, میں نے برگر بنا بنا کے انڈے والا برگر بیچا ہے میں نے. اور تسی کلے لگے پھرتے ہو یار, مجھے یہ بات نہیں ان کی سمجھ آتی ہے غرور اور تکبر کی, کہ تسی کلے دنیا تے لگے پھرتے ہو, تواڈے ورگا کوئی ہے جمے نہیں ماں نے کدی. ہاں جی. یعنی زوم یہ ہے ان کا یار, اسی جیڑی گل کر گئے ہیں, اسی جو کچھ کہہ گئے ہیں, ہا 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 ہا, وہ پھٹے چک پھٹے نہیں دیتے اسی. یار بھائی کچھ مصلحت ہے تو خاموش ہیں, کوئی بات ہے تو چپ ہیں. ہماری جی. زبان کھلواؤ گے تو پھر تمہیں کہاں عافیت ملے گی. پھر اپنے بابوں, یہ جو شیعہ ہیں ان کی بھی تفسیر کمی کھول کے دکھایا کرو, ان کی بھی کافی بتایا کرو کہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. کیوں نہیں کہتے ہو؟ وہ تم کہتے ہو تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے, نقص قرآن کے تو قائل ہے نا. کیا نہیں ہے؟ آج شیعہ جو 12ers ہیں, جو اتنا عاشری امامیہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 17,000 آیات تھیں قرآن میں, اور جی. امام جی. علی کے نسخے میں تھیں. تو یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے یہ تو اس کا ہاف ہے, باقی ہاف امام مہدی آئیں گے تو لے کے آئیں گے. کیا نہیں کہتے؟ بالکل. کہتے ہیں نا, کہتے ہیں نا بھائی, ان کی کتب میں لکھا ہے نا, جی. جی. کافی میں لکھا ہے نا. اور وہ غالباً کوئی بکری کھا گئی تھی شاید جو. نہ 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 نہ, وہ ہماری حدیث ہے, اچھا. وہ حدیث بخاری کی ہے, وہ اچھا. حدیث رجم ہے. عمر ابن الخطاب سے بھی مروی ہے, عائشہ سے بھی مروی ہے, حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا زوجۃ النبی امنا. نعم. یہ حدیث بخاری کی ہے, لیکن یہ نسخ کے باب میں ہے. بکری کھا گئی یہ تو خیر مردود ہے اس کا حصہ اور متن اور حدیث. رجم کی آیت تو تھی نا, رضاعت کی آیت مختلف تو تھی نا, یہ تو مانتے ہیں نا, اہل سنت والجماعت مانتے ہیں. تو یہ نسخ کا باب ہے. الفوز الکبیر پڑھ لینی چاہیے کسی نے اگر نہیں پڑھی تو. اس کی بات نہیں ہو رہی, نسخ کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو قرآن میں اللہ خود کہتا ہے کہ جب ہم کوئی آیت, جو ہم کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ بہتر حکم لے آتے ہیں. وہ تو اردہ اخیرہ ہم مانتے ہیں کہ جو آخری اردہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ, اس کے اندر جو باقی رہا وہ باقی رہا, وہ قرآن ہے. صحیح. اس سے پہلے تو احرف بھی ساتھ تھے, فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, حدیث ہے نا, ان القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جی. جی. 7 حروف پہ نازل کیا گیا قرآن. تو جب اردہ اخیرہ ہوا تو اس میں تو نسخ واقعہ ہوا کئی احرف کا, کئی احرف کا. اسی طرح کئی آیات کا نسخ واقع ہوا. الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا اذا زنیا, یہ آیت بھی جو ہے یہ ہم مانتے ہیں. ہم آج بھی اہل سنت والجماعت قائل ہیں رجم کے, کہ محسن شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے بتائیں احسان؟ رجم. مار دو تھا. تو وہ کہاں ہے آیت؟ قرآن میں تو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو وہ تو جی. نسخ جی. ہوا نا, وہ تو نسخ ہوا. منسوخ التلاوہ باقی الحکم ہے. لیکن یہ جو شیعہ حضرات اور خواتین مانتے ہیں, جو شیعہ اسکالرشپ ہے, شیعی اسکالرشپ, یہ بات نہیں کر رہے. وہ 17,000 آیات کے اندر سے جو آدھا قرآن چھپایا گیا ہے, وہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں صحابہ نے چھپایا,
बुग़्ज़ अली पे करमल्लाहु वजहहू। सही। तो ये बात भी फिर इंजीनियर साहब को बतानी चाहिए। अच्छा जल्दी से ना सूफिया के ऊपर आते हैं, जी, जल्दी जी। से। देखिए मेरे भाई, बात वही है कि जिसने चखी नहीं उसको पता नहीं, लेकिन वो यार सूफिया के यहाँ बड़ी बड़ी शतीहात है, बड़ी बड़ी बोंगी हैं यार, बड़ी बड़ी बोंगी हैं। ठीक है, हाँ जी। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये कोई अनपढ़ ही होगा, जाहिल होगा जो इस बात से इनकार करेगा। मसला ये है कि अगर आपने पढ़ा है, प्रॉपर तहकीक की है, तो आपको ये भी मिलता है, ये भी पता चलता है कि कॉन्कॉक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इंटरपोलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, मैनिपुलेशंस बहुत हैं, करप्शंस बहुत हैं। अब आप देखें ना एहसान, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, शेख अकबर के बारे में आपको पता है? इब्न अल अरबी, जी, जी। फुसूसुल हिकम उनकी किताब है, मैट्रिक में मैंने पढ़ी थी एक ज़माने में, तो मैं कंधा च वजदा फिर दस। फतूहात मक्किया में वो एक जगह पे कहते हैं कि मैं रब के साथ अर्श पे बैठा दाहिने हाथ, और फिर रब ने मुझे दिखाया ऊपर तक सारा, नीचे तक सारा, दाएं तक सारा, बाएं तक सारा, यहां तक कि अंबिया पीछे रह गए। लो दस। अच्छा। अब आप मुझे बताएं एहसान, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ सर? ये तो तो हैं बहुत सी कॉन्कॉक्शंस हैं, बहुत सी मैनिपुलेशंस हैं, इंटरपोलेशंस हैं, कॉन्कॉक्शंस हैं, करप्शंस हैं। और आप अगर वो फतूहात मक्किया देखें, उसकी तहकीक का जायज़ा लें, तो वो रावी हैं उसके जो रिवायात जो उसके अंदर जो बयान करते हैं, मुख्तलिफ तुरुक से वो अवेलेबल है किताब, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो दाखिल की गई बाद में। और इब्न अल अरबी के बारे में आपको पता कौन थे? असलन तो एक रईस इब्न रईस थे, बिगड़े हुए नवाबजादे थे, शराबी कबाबी। आपको इस बात का इल्म है? नहीं, इस बारे में नहीं है। तो असलन तो बहुत अय्याश तबा थे, और फिर अल्लाह ने जो है वो अपनी तरफ हिदायत दी। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि सो कॉल्ड सूफी बनने के बाद भी अपने तुरुक नहीं छोड़े उन्होंने, यानी वल्लाहु आलम, अच्छा। वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम और रसूलुहु, पता नहीं सच्ची बात है गलत बात। मसला ये है ना, मसला ये है सूफिया की बेशतर रिवायात में आपको यानी सिका इल्म नहीं है। अब वो आजकल बहुत से चूचे से हैं लोग, अब माजरत ख्वाह हूं मैं लफ्ज इस्तेमाल करके, इंजीनियर भाई वाला, इंजीनियर भाई उनको कहते हैं चूचे छोड़े नए चूचे, ये चूचे मुफ्ती। अब वो जो है वो कहते सही। हैं वो अस्तगफिर माद अल्लाह सुम्मा माद अल्लाह। तो हाथ बांध के उनकी खिदमत में अर्ज है कि अगर आप साबित कर सकें ये अकवाल, ये कौल साबित कर दें कि अल्लाह के साथ अर्श पे, अल्लाह ने मुझे अर्श पे बिठाया अपने साथ, और फिर मुझे बताएं कि क्या ये कुफ्र है या नहीं है। पहले इस बात का जवाब दें, फिर आगे चलेंगे हम। तो बहुत मसले मसाइल है मेरे भाई। असल में बात पता है क्या? कारोबार है, सीधी सी बात है। आज के ज़माने में कारोबार है। सूफ़ी असल में कौन था यार? नबी थे, मेरे नबी सूफ़ी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। तसव्वुफ क्या है? तसव्वुफ है कि इबादत में एहसान को अचीव कर लिया जाए। जी, जी। एहसान के दर्जे को इबादत में पहुंच जाना तसव्वुफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मल एहसान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने कहा अन्नका ताबुदु का अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी, जी। एहसान क्या है इबादत में? कि आप ऐसे इबादत करो कि जैसे आप रब को देख रहे हो, अगर ऐसे नहीं तो कम अज कम इतना कि रब आपको देख रहे बेशक। हो। ये तसव्वुफ है भाई। ये तो सारा कारोबारी सिलसिले में आके सारा ऊपर नीचे हो गया। जैसे बनो उमैया के हाथ में आके सारा तलपट हो गई शरीयत, वैसे सूफिया के हाथ में आके सारी तलपट हो गई रूहानियत। जी, मसला जी। ये, मसला ये। तो वो इंजीनियर भाई बेचारे सही कलपते हैं, वो गलत बात नहीं है, बहुत सी बातें उनकी सही हैं। सिर्फ मसला ये है कि देखिए, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो समझने वाली बात है, वो क्या? आज जो आप और मैं यहाँ बैठे हैं, आज के ज़माने में मार्केट में सोना 2 नंबर है, बिल्कुल है। तो एहसान क्या सोने में लेन देन नहीं करते आप?
ہاں نہیں کرتے ہیں بالکل. کرتے ہیں نا. کسوٹی ایک رکھی ہوئی ہے نا سناروں نے, وہ اس کے ساتھ وہ رگڑ کے سونے کو پرکھ لیتے ہیں نا کہ یہ صحیح ہے, سچا ہے کہ سچا ہے کہ نہیں. جی جی نوٹ جو ہیں 2 نمبر نہیں ہے مارکیٹ میں, بالکل ہے. تو آپ کی جیب میں کیوں ہے پھر؟ ہاں اگر ہم علی بھائی والی منطق پہ چل نکلیں تو جس چیز میں بھی ملاوٹ آ گئی, جس چیز میں بھی 2 نمبری آ گئی, اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے سارے کی ساری کو. یہی غامدی کی منطق ہے, یہی علی بھائی کی منطق ہے. اگر صحیح ہے. صوفیانہ ٹریڈیشن کے اندر کنکاکشنز ہیں, انٹرپولیشنز ہیں, مینیپولیشنز ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ٹریڈیشن ہی سارا غلط ہے. ہاں اگر 200-400 ہزار 2 لاکھ نوٹ جعلی مارکیٹ میں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے نوٹ ہی جعلی ہیں. ہاں جی اس کو کہتے ہیں نان سیکویٹر کی فیلسی, یا آپ لاجیکل فیلسی کمٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں تو صحیح. اب یہ دیکھیں نا جو آیت ہے قرآن کی, وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, ابھی اس آیت کا مجھے مطلب نکال دیں آپ. اس آیت کا کیا مطلب؟ جب وہ گناہ کر بیٹھے ہیں, اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک آ جائیں. چلے مان لیا ان کی حیات تک کے لیے, مان لیتے ہیں کنکارڈسٹ اپروچ, لیکن مسئلہ یہ ہے اگر ان کی حیات تک ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ کان غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت نہایت مہربان, نہایت رحم کرنے والا, معاف کرنے والا. یہ بھی صرف نبی کے زمانے تک کا تھا, اب نہیں ہے اللہ, اب اللہ غفور اور رحیم نہیں ہے. بے شک ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ آیت صرف نبی کے زمانے کی تھی, تو پھر مانو کہ اللہ جو ہے وہ غفور اور رحیم صرف نبی کے زمانے تک تھا. ہاں آیت کا حصہ ہے نا کہ اللہ جی تعالیٰ جی غفور اور رحیم ہے, تو پھر پوری آیت آپ کہہ رہے ہو صرف ان کے زمانے کے لیے تھی. یہی کہتے ہیں نا غامدی, یہی کہتے ہیں نا انجینئر بھائی. تو پھر مانو کہ اللہ آج غفور اور رحیم نہیں ہے, صرف ان کے زمانے تک تھا. جی لیکن بالکل. بہرحال قطع نظر اس کا ترجمہ کر دو, ہمیں سمجھا دو کہ کیا مطلب. احسان آپ گناہ کر لیں آج, تو آپ نے کہیں جانا ہے جا کے گناہ کی معافی مانگنی ہے؟ نہیں, گھر بیٹھے ہی ہو سکتا. مجھے بتائیں نا, اس کی منطق سمجھا دیں بس. جا اوکا کا کیا مطلب ہے پھر, کیوں کہا؟ جب اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ تصوف کیا ہے. بس اتنی سی بات. باقی کہانیاں ساری, باقی چیزیں آپ سائڈ پہ کر دیں, اتنی بات کو سمجھ جائیں بس, اتنی سی بات. تو صحیح. مجھے امید ہے کہ کچھ بات جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی. جی جی بالکل. ہم ہاں پہ جی نہ فتوے لگ جائیں. میں ڈسکلیمر ایک دفعہ پھر دے دوں کہ میں نے کوئی زبان دراز نہیں کی ہے, میں نے فقط اپنی کتابوں میں روایات کی طرف اشارہ کیا بس. صحیح. جی جی بالکل. اچھا, تو اور کیا اس کے علاوہ آپ کا, میرا خیال ہے کافی حد تک بات تو کلیئر ہو گئی. اس کے علاوہ کوئی سوال آپ کا ہو انجینئر بھائی کے حوالے سے؟ ان کو سننا بہت اچھی بات ہے, سننا چاہیے, ضرور سنیں. میرے آج کل کے بچے نوجوان ضرور سنیں, اور جب آپ پڑھ لکھ جائیں, خود تحقیق کر رہے ہو, تو ظاہر ہے پھر آپ اس چیز سے آگے نکل جائیں گے. ان کی باتیں بیسک ہیں, بہت بیسک لیول پہ, بڑی عامیانہ انداز میں, تو آپ عام طور پہ سمجھنے کے لیے ضرور سنیں. میں قطعاً کبھی بھی منع نہیں کرتا علی بھائی کو سننے سے یا ان کو پڑھنے سے. ہاں ہاں صحیح صحیح. تو سر اس میں آپ کیا ورڈکٹ دیتے ہیں کہ جو حضرات ان پر گستاخ صحابہ اور گستاخ رسول کا فتویٰ لگاتے ہیں, تو کیا وہ درست ہے بیٹے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی؟ گستاخ رسول کا تو فتویٰ ان پہ نہیں لگتا. ہاں اور جو اثری ہیں, یعنی جو وہابی ہمارے بھائی ہیں, ان کے نزدیک وہ ڈیفینیٹلی گستاخ صحابہ ہیں. بہرحال جو بات انہوں نے کہی ہے حضرت معاویہ کے بارے میں, اس بات کے کہنے پہ اہل سنت والجماعت کا منہج یہ ہے کہ وہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آئے گا. اہل سنت والجماعت کے اندر امام تفتزانی کو اٹھا لیں, آپ بڑے بڑے ائمہ کو اٹھا لیں. میں نے اس کے اوپر ایک بلاگ پوسٹ بھی شیئر کی تھی, وہ بھی کسی وقت آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. انہوں نے بھی بہت سی باتیں کی ہیں, اور انہوں نے یہی کہا کہ زبان دراز بہرحال نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہاں آپ علمی جواب دیں, آپ ثابت کریں کہ یہ بات ان پہ نہیں آتی حضرت معاویہ پہ. آپ علمی طور پہ اگر صحیح. ثابت کر دیتے ہیں تو وہ گستاخی میں آ جائے گا, لیکن آپ علمی طور پہ نہیں کرتے, یہ ان پہ ایف آئی آر وغیرہ کٹواتے ہیں, میرے خیال سے یہ غلط بات ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ہاں جی، بالکل، وہ کافی دفعہ ان پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے ہیں، تو یہ تو ایک بالکل ہی غلط روش ہے۔ ایک علمی ماحول ہونا چاہیے، اور ایک علم کے میدان میں جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ بالکل ایبسلوٹلی، یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بدماشی نہیں کرنی چاہیے یار۔ ہاں جی، علمی جھگڑا تو علمی طور پہ آپ جھگڑیں، جتنا مرضی جھگڑیں آپ۔ اگر آپ جو ہے وہ ایک فزیکل اٹیکس پر آ چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی علمی اٹیک نہیں ہے، وہ ختم ہو چکے ہیں آپ کے وہ پاس۔ ختم ہو چکا، بالکل صحیح بات۔ تو اور بیٹے آپ کہہ رہے تھے بہت زیادہ آپ کے پاس سوالات ہیں انجینئر بھائی پہ سر، تو۔ وہ اس میں موضوعات تو کافی ہیں۔ اب اچھا اچھا، اس میں میرا خیال ہے کہ جو تمام باتوں کا نچوڑ جو ہے وہ میں نے جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ میں ایک جنرل اور عمومی بات ہی کروں گا۔ اگر ہم بالکل مخصوص موضوعات پہ اگر ہم چلے گئے، پھر تو وہ کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، ہاں پھر تو صحیح اور اس میں پھر جو ہے نا وہ کافی تفصیل طلب بھی ہوگی۔ تو صحیح صحیح۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس میں ایک بڑا اچھا انالیسس ان کی شخصیت، انداز، اور جو ان کی زبان درازی جو ہے نا اس کے بارے میں آپ نے کافی اچھا ایکسپلین کر دیا۔ اس میں الحمد ایک ضمنی سوال میرا یہ بھی بنتا ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کے اوپر گستاخ صحابہ کا فتویٰ نہیں لگتا، لیکن یہ کہ ایک جس طرح کی لینگویج وہ استعمال کرتے ہیں۔ زبان درازی کا فتویٰ لگتا ہے، زبان دراز ہے، نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی ہوں چاہیے، چپ ہو جائیں، یا پھر اگر کرنی ہے تو پوری کریں، ہوں ہوں، پھر تخصیص نہ کریں، سلیکٹو کریٹیسزم نہ کریں۔ پھر اگر صحیح، انہوں نے زبان دراز کرنی ہے کہ جی من کرنا واسطے بیٹھا میں تھے، تو بھائی آپ باقیوں کے معاملے میں پھر کیوں من کر رہے ہیں؟ اگر جی آپ جی، من کرنے نہیں بیٹھے یہاں پہ، تو آپ پھر باقی بھی سارے کچے چھٹے کھولے نا۔ ہوں بھائی حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی تو بتاؤ نا، اپنی عوام اپنے شاگردوں کو بتا نا یار، بولو، ہوں کیوں نہیں بتاتے ہو؟ بددیانتی کرتے ہو، بددیانت ہو، یہ سلیکٹو کریٹیسزم ہے نا یار، یہ اتنی سی ہوں بات ہے۔ یا تو خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش ہو جاؤ، کہو کہ جی ہم صحابہ کے بارے میں لان تان و تشنی، سب و شتم، لان تان نہیں کر سکتے، ہماری زبانیں خاموش ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا منہج ہے۔ تو اگر زبان کھولنی ہے، اگر شیعہ ہونا تم نے، اگر شیز زبان اپنے منہ میں لگانی ہے تو پھر پوری پوری لگاؤ نا یار، پھر ہوں، سلیکٹو نہ رہو، بس اتنی سی بات۔ صحیح صحیح۔ اور سر، وہ صوفیاء والی بات پر بھی آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ جو آ، جو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ صوفیاء کے بارے میں آ، جو ہے وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، تصوف کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، تو وہ صوفیاء کی ہی کتابوں کو اگر نہیں پڑھیں گے اس ڈر سے کہ یار یہ تو کرپٹڈ ہیں، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت وسیع و عریض ذخیرہ جو ہے اس سے محروم نہیں ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو بیٹے یہ ہے کہ صوفیاء کی جو کتابیں ہیں نا، وہ ہر کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ اب غنیت الطالبین اگر آپ اردو میں پڑھنا شروع کریں گے تو وہ تو وہابیوں نے اور ترجمہ کیا، بریلویوں نے اور کیا ہے، دیوبندیوں کا ترجمہ مختلف ہے، کون سا ترجمہ آپ پکڑیں گے؟ عربی جی الاصل میں تو پڑھنے کے لیے پھر آپ کو تعلم چاہیے، تو وہ تو جو اس لیول پہ پہنچتے ہیں لوگ وہ ضرور پڑھتے ہیں اور مطالعہ کریں۔ اب فصوص الحکم پڑھنے کے لیے تو آپ کو فلسفہ پڑھنا پڑے گا پہلے، فتوحات مکیہ پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے فلسفہ، وہ عوام کے لیے تو نہیں ہے کتب۔ جی جی، کشف المحجوب کے اندر ویسے ہی بے شمار کنکاکشنز ہیں، میں تو کہتا ہوں اس سے دور رہیں آپ، تو بڑی خطرناک کتاب ہے عوام کے لیے۔ صحیح، تو پڑھنا کیا چاہیے؟ دیکھیں میرے باپ نے، اللہ یرحمہ، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے والد گرامی نے مجھے جب تعلیم دی تصوف کی، جب بتایا کہ تصوف کیا ہے اور کیسے اس کو جانا جائے، تو آپ نے کون سی کتاب ریکمینڈ کی؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، جی جی، الشفاء باحوال المصطفیٰ پڑھیں، الوفاء باحوال المصطفیٰ پڑھیں،
الشفا بتعریف دیکھیں میرے ذہن سے نام نکل گیا ایک دم بات کرتے کرتے. الشفا اور الوفا دونوں پڑھیں. علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزاری کیسے انہوں نے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوۃ حسنہ. اللہ یجزیک. نبی کی لائف میں تم لوگوں کے لیے کیا ہے اصلاً؟ اسوہ حسنہ. اس کو فالو کرنا ہے یار. جی وہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. اصل آج میں تو آپ نے بھی یہ دیکھیں نعرہ لگا دیا. ہاں اگر یہ نعرہ آپ لگا رہے ہیں، لیکن یہ نعرہ دیکھیں میرا یہ جو نعرہ ہے نا یہ شرطیہ ہے. اس شرط پہ ہے کہ انجینئر بھائی نعرہ لگائیں گے کہ بخاری تے شاہی کوئی نہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. پھر میں بھی پھر یہ نعرہ لگا دوں. بات یہ کرنے کی کہ یار دیکھیں اصلاً بات ٹھیک ہے. جو بات ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. لا صحیح. تنظر من ہوا، لا تنظر ما هو الرجل، ايش بيسوي، ايش عمله. انظر الى ما يقول، هل قوله يعني صحيح، قوله ثقة، قوله منطقية ولا لا. ہاں مفہوم. نعم. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو کہہ رہا ہے، جو بندہ جو بات کہہ رہا ہے وہ منطقی بات ہے، وہ صحیح بات ہے کہ وہ صحیح بات ہے. علی بھائی کی بہت سی باتیں صحیح ہیں. ان میں سے ایک صحیح بات یہ بھی ہے کہ بھائی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو نمونہ بنائیں. درست بات ہے. جی جی. آپ جو ادھر ادھر جا رہے ہیں، ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آپ پہلے میرے نبی کی پیاری پیاری باتیں تو سمجھ لیں. وہ بچوں سے بات کیسے کرتے تھے، وہ عبادت کیسے کرتے تھے، وہ معاملات میں کیسے تھے، اہل و عیال کے ساتھ کیسے تھے، تجارت میں کیسے کیا معاملہ فرماتے تھے، صحابہ اکرام کو کیا تعلیم فرماتے تھے. یہ باتیں تو جان لیں پہلے، پھر اس کے بعد جی باقی باتوں پہ بھی آ جائیں گے. لیکن آپ پہلے یہ تو سمجھیں، سب سے پہلے تو قرآن سے شروع کریں. مطلب اب دیکھیں نا کتنی بونگی سی بات ہے کہ جی قرآن نہیں پڑھا ترجمے کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہے، 11ویں شریف دینی. ہاں جی. کتنی مزے کا خیز صورتحال ہے. جی 11ویں دا پیر. اچھا ان کی بھی غنیات الطالبین کہنا نہیں آتا. غنیات الطالبین جو انہوں نے جو کہا ہے کہ بھائی یہ کرو، وہ نہیں پتا. قصیدہ احمریہ نہیں پڑھا ہوگا، پتا بھی نہیں لوگوں کو قصیدہ احمریہ کیا ہے. صحیح. لیکن جی بس 11ویں والے پیر. ہاں جی. کتنی غلط بات ہے یار، کتنی مزے کا خیز صورتحال ہے. اب یہ تو دکانداری ہے نا یار، یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو. یہ تو پیسے کا کھیل ہے میرے بھائی، یہ تو سارا پیسے کا چکر ہے، چندے کا چکر ہے، پیسے کا چکر ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بہت زیادہ نقصان ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں روحانیات کو یہ دیا ان لوگوں نے جو پیسے والے لوگ تھے. نہیں صحیح بھی تھے، صحیح لوگ بھی. مسئلہ یہ ہے نا وہ بیچارے جو صحیح تھے وہ بھی ان کی وجہ سے بدنام ہو گئے. بالکل. یہ مسئلہ ہوا. تو یہاں پہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہونی چاہیے. اگر سکہ کھوٹا ہے مارکیٹ میں تو اس کا یہ مطلب نہیں سارے سکے کھوٹے. کسوٹی ہاں ہونی جی. چاہیے آپ کے پاس، علم کی کسوٹی ہونی چاہیے جس پہ آپ پرکھ لیں. تو طلباء سے میری درخواست ہے ہاتھ باندھ کے. آج کل کے طلباء تو ہمارے بھی اساتذہ ہیں نا بھائی، مائنڈ کر جاتے ہیں ان سے اگر کوئی بات کی جائے تو کہتے ہیں تسی کون. ہاں جی. تو ایسے ہی ہے. تو ہاتھ باندھ کے ان سے عرض ہے کہ بیٹے آپ پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو پڑھیں. آپ پہلے جی یہ تو دیکھیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے تھے، بچوں سے کتنی شفقت سے پیش آتے تھے، تعلیم کیا فرماتے تھے صحابہ اکرام کو، ان کے معمولات کیا تھے، ان کا مکارم اخلاق کیا تھا، کس طریقے سے معاملات فرماتے تھے، کس طریقے سے تجارت فرماتے تھے، کس طریقے سے وہ استقامت کا پیکر تھے، کیسے تھے. یہ تو جان لیں پہلے، پھر جی جی. باقی باتوں کی بات آئے گی نا، پھر باقی باتیں آئیں گی. تو میں متفق ہوں، میں علی بھائی کے ساتھ متفق ہوں اس مسئلے پہ. صرف اور صرف یہ صوفیاء والے مسئلے پہ اختلاف یہ ہے
کہ اگر ٹریڈیشن میں کچھ بری باتیں شامل ہو گئیں تو اس سے سارا ٹریڈیشن نگیٹ نہیں ہو سکتا. بس اختلاف اتنا سا ہے. تو سر وہ جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ یہ پھر روایات نکالتے کیوں نہیں اپنی کتابوں میں سے، ان کا رد کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا کیا خیال ہے، ایسا ہونا چاہیے؟ یہ ایسا ہوا ہے، ہونا صرف چاہیے نہیں، ایسا ہوا ہے. جامع ازہر کی تحقیق ہیں، موجود ہیں، اور کتب کے اوپر، صوفیاء کی کتب کے اوپر ویسٹرن جو کریٹیسزم ہے وہ بہت آپ کو مل جاتا ہے. بہت کریٹیسزم آپ کو ملتا ہے، وہ تو پڑھنے کی بات ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ ویکیوم ہے کوئی. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے احسان؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے نا، فلوسافیکل، وہ ہے ہی سارا صوفی ٹریڈیشن. اگر آپ فصوص الحکم کو نکال دیں گے نا تو آپ کے پاس کیا ہے؟ مجھے بتائیں انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے کیا؟ آپ اگر امام غزالی کو نکال دیں گے، آپ اگر ابن رشد کو نکال دیں گے، آپ اگر شیخ اکبر کو نکال دیں گے، آپ اگر شیخ احمد سرندی کو نکال دیں گے، آپ اگر ان لوگوں کو سب کو نکال دیں گے تو آپ کے پاس انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے کیا؟ ویسٹرن ایکیڈیمیا کے اندر جو اسلام کی فلسفی پڑھائی جاتی ہے، اسلامک فلسفی اینڈ انٹلیکچوئل ٹریڈیشن، اس کے اندر پڑھایا کیا جاتا ہے؟ یہی کتب پڑھائی جاتی ہیں. اس میں ٹامک ٹوئیاں ہیں، کوئی ادھر فلسفے کی بحث ادھر ہے، فلسفے کی بحث ادھر ہے. یہ تو آپ کا ٹریڈیشن ہے نا، فلسافیکل ٹریڈیشن ہے، اس کو آپ نکال تو نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ فلسفی جو ہے نا وہ ہمیشہ ریلیجن سے متصادم ہوتی ہے، اس کے اور ریلیجن کے درمیان ٹکر ہوتی ہے. صحیح. ڈاگمیٹک نہیں ہو سکتی نا. آپ اگر فری تھنکر ہیں، فری تھنکر کا کیا مطلب؟ زندیق، عربی میں اس کو کہتے ہیں زندیق. آپ زندیق ہیں اگر آپ فری تھنکر ہیں تو. اب بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو اس میں تو صحیح. کفری عقائد آئیں گے، اس میں تو کفری اور شرکیہ موضوعات پہ، مشرکانہ موضوعات پہ بحث ہوگی تو کرنی پڑے گی. یہ بحث بھی کرنی پڑے گی کہ ثم استوى علی العرش، اس سے مراد کیا ہے پھر؟ بالکل. پھر اگر رب ہے، اگر وہ موجود ہے تو کسی اور کا وجود کیسے ہے؟ اس پہ بھی بحث کرنی پڑے گی. پھر اس پہ بھی بحث کرنی پڑے گی کہ رب اگر تمکن سے آزاد ہے، تمکن نہیں ہے، تو پھر اوپر کی طرف کیوں اشارہ کرتے ہیں ہم؟ ہاں جی. میں بھی آپ سے پوچھوں اللہ کہاں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ عرش پہ. تیرا مطلب ہے عرش پہ ہی بیٹھا ہے، اور کسی تھا نہیں، متمکن ہو گیا، بس مقید ہو گیا تو کفر ہو گیا. یہ تو کفر ہو گیا نا، جی جی. احسان کفر ہو گیا یہ تو. آپ ایک بچے سے بھی آج پوچھیں گے بھئی اللہ میاں، کہے گا وہ اوپر. جی جی بالکل. تو نیچے نہیں ہے، دائیں نہیں ہے، بائیں نہیں ہے، آگے نہیں ہے، پیچھے نہیں ہے. ہاں جی. ہاں، حبل الورید سے قریب ہے تو کیا مطلب ہوا؟ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی وہ ہے. تو پھر اور کچھ کیا ہے؟ پھر آپ اور میں کیا ہے؟ اب یہ تو سارے بھائی سارے مشرکانہ باتیں ہیں نا جو میں کر رہا ہوں. یہ تو ساری عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں. نہیں، فلسفیانہ بحثیں ہیں نا ساری، تو یہ تو ہوں گی. جی جی. یہ تو ہوگا. ہاں جی. وہ یاد آ گئے اللہ تعالیٰ نے ضمیر. مغفرت، ضمیر جعفری صاحب، یہ ہاں تو جی. ہوگا. ہاں آ جی. گیا تو جوان ہو کر. نازک باتیں. تو یہ تو ہوگا. یہ تو جی اس سے جی. تو آپ پیچھا نہیں چھڑا دے. لیتے لکھ کھپو تسی، لکھ تسی چھالا مارو، اور نہیں جی انج تے اونج تے کٹ دیو جی کتاباں تے فلانا. یار ییل کو کیا، کون ہے؟ ہو از انجینئر فار ییل؟ ییل یونیورسٹی کے لیے کون ہے انجینئر؟ ہارورڈ یونیورسٹی کے لیے انجینئر کون ہے؟ آکسفورڈ کے لیے، کیمبرج کے لیے وہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں. فصوص الحکم داخل تر نصاب ہے، اور تسی مامے لا دیو. تو انہوں تو آکسفورڈ یونیورسٹی چ وڑن نہیں دینا کسی نے. آپ کمال بات کرتے ہیں یار. کیا ہے یار، اٹھ کے میں کہہ دیا جس دن میں کہنا لگا یہ آکسفورڈ یونیورسٹی بند کرو جی، کھ بھی نہیں جی، سانو علم چاہیے نہیں، سانو ڈگری آکسفورڈ واسطے میں ماما لگنا، میں کون ہاں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی چیمہ صاحب تو پوچھ کے روزانہ چلتی، چیمہ صاحب بابا جی اجازت ہوئے تو آج کھول لئیے. یار کمال گل کر دے یار. یہ رعونت ہے، یہ ہے رعونت، یہ ہے تکبر. کہ کہنا او یار میں نہیں پڑھیا، میرے کو ڈگری نہیں، ضرورت ہی نہیں ڈگری دی.
نہ جو مرضی کما, جتھے مرضی جو مرضی کما بغیر ڈگری دے, بہ کے ڈگریاں کی ہوندیاں نے. اس کو کہتے ہیں تکبر, اس کو کہتے ہیں رعونت, اور یہ احمقانہ رعونت ہے. لوگ ہاں جی. آج ہم پہ ہنستے ہیں. احسان, آج اسلام کا یہ جو گڑھ کہلاتا ہے پاکستان, اس پہ لوگ ہنستے ہیں باہر کے. آپ کی بات ہو, اور ہوئی ہوگی, آپ کی تو بات چیت ہوتی رہتی ہے, جی جی. ویسٹرن سے آپ بات کریں وہ ہنستے ہیں ہم پہ یار. ایک کمال ہو گئی یار. آپ کو پتہ ہی نہیں ریسرچ پیپرز کیا ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں جرنلز کیا ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں انٹرنیشنل جو ہے وہ ایکیڈیمیا کیا ہے, ہاں آپ کو جی. اس بات کا علم ہی نہیں ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں, کیا ہاتھ نہ پہنچے تو کوڑی, مجھے اس یاد طرح نہیں. کر کے ہے نا وہ انگور کھٹے ہیں والی مثال. صحیح. آپ تو پی ایچ ڈی کر نہیں سکے نا, تو آپ نے کہا نوجوان آپ پی ایچ ڈی کیوں دی. آپ تو ڈگری لے نہیں سکے. اگر اتنی آپ کی ہمت ہے, اگر آپ یہی کہتے ہیں یار شے ہی کوئی نہیں, تو یار اپنا علی بھائی نے میرے ہاتھ بند کے درخواست ہے یار, تسی ذرا جامعہ ازہر تو ایم فل تک آ رہا ہو. ہیں جی صحیح. احسان بتائیں نا یار, بولے نا یار, کچھ تو بولو نا یار. جی جی سر, میں تو بالکل کہہ رہا ہوں ان کو کرنا چاہیے, کرنا اپنے چاہیے نا ریسرچ پیپر پہنچائیں وہاں پہ. وہاں پہ. لیکن وہ مسئلہ وہ کہتے کیا, وہ کہتے کون اظہر, اظہر تے شے ہی کوئی نہیں. اب بندہ پوچھے اظہر آستے تسی کی شے ہو. یار کیا ہے یار, بندہ یہاں پہ کیا بات کرے یار, کیا بات, اتنی جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کی بات ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پہ بائی دا وے, پھر اس بات پہ انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. میرے جو بچے ہیں نا, جب وہ او لیولز میں ہوتے ہیں نا, سب سے زیادہ جھگڑالو ہوتے ہیں. روزانہ آ جائیں گے کوئی نہ کوئی بچہ میرے پاس آ جائے گا. ابھی پچھلے دنوں کی میں آپ کو بات بتاؤں, میں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا وہاں پہ. تھوڑی دیر ہمیں سال میں 1-2 مہینے مل جاتے ہیں, ہم بچوں کے ساتھ پھر تھوڑا بہت ہمیں بچے بلا لیتے ہیں, سر آئیں ہمیں 1-2 اوور کروا دیں, ہمارے ساتھ بیٹ پکڑ لیں یا آرم ریسلنگ کر لیں تھوڑی بہت ہی, یا سوئمنگ. تو بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا. میں کرکٹ کھیل کے ایسے واپس آیا ہوں, تو 2 9 کلاس کے بچوں نے, 9 کلاس کے, کتنی ایج ہوگی ان کی, 13-14 سال, انہوں نے روک لیا مجھے کہتے ہیں سر آپ پوڈ کاسٹ تو بڑی کرتے ہیں, ہمیں یہ بتائیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 سال کی تھی جب ان کی شادی ہوئی, تو اس کا مطلب ہے پیڈوفیلی ہے اسلام میں. جھگڑالو ہوتے ہیں بہت زیادہ. 9 کلاس کا, 10 کلاس کا, 11 سال کا بچہ جھگڑا کرتا ہے آپ سے, اور بڑا کیوریس ہوتا ہے. جب اے لیولز میں جاتے ہیں نا, تھوڑا دھیمے ہو جاتے ہیں. فرسٹ ٹائم جا کے پتا چلتا ہے یار ریسرچ کیسے کرتے ہیں, ریسرچ پیپر کیا ہوتا ہے, ایم ایل اے فارمیٹنگ کیسے ہوتی ہے, اس کے لیے آپ ڈفرینٹ بکس سے, ڈفرینٹ جگہوں سے کیسے مواد اکٹھا کرتے ہیں, جی. تھیسس کیا ہوتا ہے, تھیسس کو فارمولیٹ کیسے کرتے ہیں. تھوڑا سا نا انہیں پتا چلتا ہے کہ یار کتنا زیادہ علم ہے دنیا کے اندر. تو پھر جب وہ آتے ہیں نا, تو ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں. اے لیولز کا بچہ جب مجھ سے بحث کرتا ہے نا, وہ جھگڑتا نہیں ہے, جھگڑا اس کا کام ہوتا ہے, وہ بحث کرتا ہے, دلائل ہوتے ہیں اس کے پاس. مثلا اے لیولز کا بچہ صحیح. جب یہ بات پوچھے گا تو وہ دلیل دے گا کہ دیکھیں سر ہمیں ٹریڈیشن میں یہ بھی ملتا ہے, ہمیں یہ بھی ملتا ہے, ہمیں یہ روایت بھی ملتی ہے, یہ روایت بھی پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. اس کے بعد جب یونیورسٹی میں چلے آتے ہیں نا, وہاں سے جب بیچلرز یا ماسٹرز کر کے واپس آتے ہیں تو خاموش ہوتے ہیں, خاموش ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یار اتنا زیادہ علم, ایک بحر عمیق ہے, ہم تو اس میں انگلی بھی نہیں ڈبو پاتے یار. پتہ چل جاتا ہے انہیں کہ اتنا زیادہ علم ہے. پہلے منہ کھولنے سے پہلے نا, کریٹیسائز کرنے سے پہلے مجھے لٹریچر ریویو کرنا پڑے گا. لٹریچر ریویو سمجھتے ہیں آپ, ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لٹریچر ریویو. جی جی. آپ جب کسی چیز پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو پہلے بیٹھ کے اس موضوع پہ جو کتب لکھی گئی ہوتی ہے نا, ان کا مطالعہ کرتے ہیں, پھر بات کریں گے نا آپ. جی جی. اتنا زیادہ علم, اتنا زیادہ علم یار احسان. وہ جب پتہ چل جاتا ہے نا اس چیز کا, تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں. میرے جو بچے ماسٹرز کر کے آتے ہیں, فار ایگزامپل پرنسٹن سے, ہارورڈ سے, ایم آئی ٹی سے, ییل سے,
تو وہ تو بات ہی نہیں کرتے ان موضوعات پہ. میں نے ایک دو دفعہ پوچھا بلکہ ایک دو بچوں سے, میں نے کہا یار تم, مجھے یاد ہے آج تک تم 9th میں تھے جب میرے پاس آئے تھے, یا آج سے کوئی 11 سال پہلے کی بات ہے, 12 سال پہلے کی بات ہے, تو تم ایسے ایسے مجھ سے کوشچنس کرتے, کہتے سر بس وہ کچی عمر تھی, پتہ نہیں تھا. یہ ان کے الفاظ ہیں, وہ ذہنی بلوغت نہیں تھی ہم میں, ہمیں پتہ نہیں تھا ریسرچ کیا ہوتی ہے, ہمیں پتہ نہیں تھا علم کیا ہوتا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, پہلے ہم وہ پڑھیں گے تو پھر آپ سے کوئی بات کریں گے کہ اب یہ ہے اس میں اور یہ ہے اور ایسے ہے. تو بغیر پڑھے, بغیر عمق حاصل کیے, بغیر گہرائی میں اترے, گہرائی میں اترے, بہت آسان ہوتی ہے بات کرنی بیٹے, بہت آسان ہوتی. میں احسان, آج آپ نے مجھے سنا ہے ان روایات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, یہ جن روایات کی طرف میں نے اشارہ کیا, پہلے آج سے پہلے کبھی سنا آپ کی اور میری ملاقات کو, یعنی کتنا عرصہ ہو گیا, تقریباً کوئی 20 سال ہو چلے. ہاں جی, غالباً اتنا عرصہ ہو گیا, آئی تھنک 2003. 15 ہاں سال جی, تو ہو گئے. 2003 کی بات ہے یہ, میرا خیال ہے جب آپ اور ابراہیم آئے تھے میرے پاس پڑھنے ایج میں. جی جی, 2002 یا 2003 کی بات ہے, تو آج ہاں جی, 2023 ہے, 20 سال ہو گئے. میں نے کبھی آج تک آپ سے بات کی ایسی کو؟ نہیں. کیا مجھے نہیں, میں آلو چھولے ریڈی لائیے اسی یار, میں نہیں پڑھے کتاباں, میں نہیں یہ روایات پڑھی ہیں. لیکن آپ کو جب سمجھ آ جاتی ہے نا بات, پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں, پھر آپ چپ کر جاتے ہیں. علموں بس کری ہو یار, اکو الف میرے تئیں درکار. ایک الف سیکھ جاتا ہے نا جب بندہ, چپ ہو جاتا, خاموش ہو جاتا, خاموش ہو جاتا. صحیح. سو بہرحال ہاں جی سر, بالکل آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمرائز کیا, اور وہ مجھے ایک مقولہ یاد آ رہا ہے, ایک با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب, کچھ بے ایسے ہی ہے ادب بے غالباً. نصیب, بالکل جی بالکل. جی, تو وہی بات ہے سر, بات ساری ادب کی ہے. جب آپ جو ہے بغیر زہد اور بغیر ادب اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے آپ علم پڑھیں گے اور پڑھائیں گے, تو پھر اس کا یہی نتیجہ نکلے گا, اور پھر ایسے انجینئر ہی پیدا ہوں گے. تو نہیں, میرا خیال ہے دیکھیں, احسان زیادتی نہ کریں, وہ بندہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے, بہت صحیح باتیں کرتا ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے پھر انجینئر پیدا ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ اس میں آپ اس طرح سے جو ہے وہ اس طرف, مطلب اس بات کو میرا نہیں خیال لے جانا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عشق جو ہے وہ منہج نہیں ہے ان کا, منطق ان کا منہج ہے, لیکن اس لحاظ سے اپنے تئیں وہ درست باتیں کر رہے ہیں. ان کا اب مشن بالکل صحیح ہے, وہ جس مشن پہ چل رہے ہیں بائی اینڈ لارج وہ ٹھیک ہے. اختلاف اتنا سا ہے کہ بات پھر ساری کھول دیں. اگر خاموش نہیں ہونا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے خاموش نہیں ہونا. سو کالڈ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حق کی بات کرنی ہے, وٹ ایور یور نیریٹو از, تو پھر اس کو کمپلیٹلی کھولیں, سلیکٹو نہ ہو. دوسری بات یہ کہ وہ جو جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بے ادبی ہے اور یہ گستاخی ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے, اتنا زیادہ بھی متعصب نہیں ہونا چاہیے. آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے. آپ جب باہر میں کسی کے ساتھ, آپ جب کسی غیر مسلم سے بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ تو اس کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے, جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بہرحال آپ کو اپنا دل, اپنا دماغ کھلا رکھنا چاہیے, اور بہت زیادہ نا شخصیت پرست بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ شخصیت پرست ہیں. بات وہی آگئی بابوں کی, کہ ہمارے بابے کو یار اس نے اس طرح جو ہے وہ اس لقب سے یاد کر دیا. آپ کو یہ باتیں آج کے زمانے کے اندر ذرا دیکھنی پڑیں گی, سوچنی پڑیں گی. اس میں کوئی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ جو حدیث ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب صحابیا فاجلدوہ, اس حدیث کی کوئی اصل تو ہے نہیں. تو صحیح. بہت سے معاملات پہ آپ کو جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا آج بیٹھ کے. ہاں ہے یہ ضرور کہ ان کی جو بیس ہے وہ معتزلی ہے, اس لیے بہت سے مقامات پہ وہ قرآنی فکر کی طرف بھی چلے آتے ہیں. اس پہ کبھی اس موضوع پہ بات کریں گے. اگر ان کے منہج کو لے لیا جائے کہ جی قرآن پڑھنے کے لیے کسی استاد کی یا کسی ٹریڈیشن کی ضرورت نہیں ہے, تو قرآنی بھی منکرین حدیث بھی تو یہی کہتے ہیں نا. وہ تو پھر ہر کوئی قرآن کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے. ہاں جی. اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں جو کہ آتے ہیں جب معتزلی فکر ہو. ادروائز آئی تھنک ہی از ڈوئنگ اے بریلینٹ جاب. اور بالکل دیکھیں, جو علماء ہوتے ہیں نا, میں تو خیر کسی قابل نہیں ہوں, میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں, لیکن
اور العلماء قائما بالقسط، حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حق بات کریں گے. میں جھوٹ نہیں بول سکتا، بددیانتی نہیں کروں گا. از ڈوئنگ اے بریلینٹ جاب یار. وہ جس طرح کی مین باتیں کرتے ہیں وہ ہو گئے. ساحل بھائی ہو گئے اپنی جگہ بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں اور آپ کس کھاتے میں ہیں یار احسان؟ ہم یہاں بیٹھ کے آج اگر ان پہ یہ بات کر رہے ہیں یا ان پہ زبان درازی کر رہے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں یوٹیوب میں کس مقام پہ ہیں؟ کسی مقام پہ بھی نہیں. بات کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں ویورشپ کے لیے بات کرتا ہوں یا سبسکرائبرز کے لیے بات کرتا ہوں. قطعاً کبھی ایسا میرا مقصد نہیں رہا. تو اس لیے جو حق بات ہے وہ حق بات ہے. بہت بریلینٹ مائنڈس ہیں ہمارے زمانے کے سوشل میڈیا کے حوالے سے. دیکھیں انہیں سوشل میڈیا تک ہی آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ایکیڈیمکس تو نہیں ہے نا، نہ انجینئر بھائی ایکیڈیمک ہیں نہ ساحل ادیم بھائی ایکیڈیمک ہیں. ایسے ہی ہے نا، صحیح. مطلب ان کی کوئی ایڈوانس ڈگری تو نہیں ہے نا، عالم تو نہیں ہے نا، ان کو اسکالرس تو نہیں کہہ سکتے نا. جی جی. تو انہیں سوشل میڈیا کی حد تک آپ بالکل آپ سنیں اور آپ دیکھیں. بہت سی اچھی باتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں. اور انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. تو آپ دیکھیں ضرور اور انہیں سنیں، لازمی سنیں. میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ یار آپ ساحل بھائی کی جو موٹیویشنل سپیچز ہیں وہ سنا کریں، اور بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں. وہ بندہ بڑا کلپتا ہے یار، اس کے دل میں درد ہے، اسلام کا درد ہے اس کے دل میں بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اسی طریقے سے انجینئر بھائی جو ہیں بہت زیادہ اہل بیت اطہار کا کام ہے ان کا، بہت انہوں نے مشن آگے بڑھایا مودودی صاحب کا. اور اللہ مغفرت کرے، ان کی کیا نام تھا یار ان کا، وہ جو دوسرے عالم تھے وہ لمبی سی داڑھی ڈاکٹر والے. اسرار. نہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے تو وہ ہیں ہی شاگرد. وہ پاکستان چھوڑ کے انہیں جانا پڑا، باہر سے وہ مدینہ منورہ سے یا کسی اور جگہ سے وہ خطاب کیا کرتے تھے. دیکھیں ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اہل بیت اطہار کی بات کرتے تھے بہت زیادہ، شیعہ کے حوالے سے اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے بہت زیادہ بات کرتے تھے. مولانا اسحاق. مولانا اسحاق صاحب، جزاک اللہ احسن الجزا. مولانا صحیح. اسحاق صاحب کی باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہوں. ان کی اپنی کوئی بات نہیں ہے اس سلسلے میں. اکثر و بیشتر جو ان کی باتیں ہیں وہ مستعار ہیں یا مولانا مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت سے یا مولانا اسحاق صاحب کی تقاریر سے. تو اچھا ہے، احسن ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ان کے نیک اعمال کی، ان کے گناہ معاف کرے اور ہم سب کو ہدایت دے. آمین آمین. جی سر. ٹھیک ہو گیا بیٹے. تو اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منا والاموات وما علينا الا البلاغ المبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.